کہ امت مسلمہ کے بچے نوجوان بچیاں کٹ گئیں لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رکی، اس لیے کہ جناب ان کو ڈر ہے کہ ہمیں واشنگٹن سے، ان کو ڈر ہے کہ ہمیں ڈی سی سے، اور ان کو جناب ڈر ہے کہ ہمیں جناب یورپ سے، اور ان سے جناب خوف ہے کہ وہ ہماری معیشت تباہ کر دیں گے، ہمارا اسلحہ تباہ کر دیں گے، ہمارے ملک اجاڑ دیں گے، ہمارے جناب یہ کر دیں گے۔ اقبال کہتا ہے اگر دین ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اقبال کہتا ہے اگر دین دے کر ملت بچائی جائے تو پھر ملت نہیں بچ سکتی۔ اقبال کیسے بچے گی؟ اقبال کہتا ہے بس میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے پہلے میدان بدر میں جانا پڑے گا، پھر اللہ فرشتے بھیجے گا، اور تیری جناب اقبال کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ بس حضور کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت یہی دلوں میں بسا کر صحابہ نے کوئی بہت بڑی ٹریننگ نہیں لی، صحابہ نے کوئی بہت بڑی جناب وہ نہیں کیے، صحابہ نے پہلے حضور سے جناب تربیت لی، اور تربیت کیا لی؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال میں امام الانبیاء سے سورہ بقرہ پڑھی۔ کتنے سال میں بھائی؟ 12 سال میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی۔ جب پڑھ لی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد حضرت فاروق اعظم جب جناب امیر المومنین بنے تو مدینہ پاک میں قحط آ گیا۔ امام الانبیاء ایک صحابی کی خواب میں تشریف لائے اور حضور نے عرض فرمایا کہ عمر کو کہو دانائی اختیار کرے، عمر کو کہو دانائی اختیار کرے، عمر کو کہو دانائی اختیار کرے۔ بس میں یہ اتنی بات کرتا ہوں کہ یار تربیت آ جائے گی، جب ہو جائے گی پھر دانائی بھی آ جائے گی، پھر جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض سے سارا کچھ آ جائے گا۔ لیکن ایک وقت اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ بس حضور سے پیار کرنا ہے اور انے واہ پیار کرنا ہے، ہماری منزل صرف اور صرف حضور کی ذات ہے بس۔ اور اقبال تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے، اسلام کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان۔ اقبال کیا ہے؟ کہتا ہے ہست حب رحمت للعالمین، کہتا ہے وہ سارے کے سارا حضور کی محبت ہے، وہ سارے کے سارا حضور کی الفت ہے۔ بس آپ اور میں نے، ہم بڑی بڑی منزل کے مسافر ہیں، بہت بڑی منزل کے مسافر ہیں، اور ہم نے اور آپ نے بڑی دور تک جانا ہے۔ ہاں مثال یہ دے رہا ہوں کہ ہمارے مشن نے بڑی دور تک جانا ہے، لیکن کوئی ضرورت نہیں جناب، ضروری نہیں کہ اس مشن تک جناب میں کہاں تک چلوں یا میرا کہاں تک انتخاب ہو، آپ کا کہاں تک انتخاب ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، حضرت خالد بن ولید کا دوران جنگ حضرت فاروق اعظم نے ٹوپی اتروا دی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے ہاتھ پیچھے بنوا کے دوران جنگ اتروائی، کہا خالد اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں اسلام کے لیے، ٹوپی سر پر رہے یا نہ رہے، امامہ سر پر رہے یا نہ رہے، تن پر کپڑے رہے یا نہ رہے، بس ہم آئے ہیں حضور کے دین کے لیے۔ خالد پہلے چیف آف کمانڈر بن کے لڑتا تھا، اب جناب خالد تو پچھلی صفوں سے لے کر اگلی صفوں تک ساری پلٹ کر بتائے گا کہ ہم اپنی شہرت کے لیے نہیں آئے، صرف محمد عربی کے دین کے لیے آئے۔ بس اتنی بات ہے، اور نہ تو منصبوں کی بات، نہ تو شہرتوں کی بات، نہ تو جناب ان کی بات، ہمیں حضور کے دین کے ساتھ غرض ہے، لیکن اس دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ وہ دین، وہ تو حضرت مصعب بن عمیر کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتروا لیتا ہے، وہ تو جناب 400 درہم والی خوشبو بھی پیچھے کروا دیتا ہے، وہ تو جناب کفن بھی بعد میں نہیں ملتا۔ جس تہمت میں گئے وہ تہمت پہن کر جب جناب میرے آقا و مولا نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر انہیں وہ تہمت باندھی ہوئی ہے تو امام الانبیاء کی مبارک چشمان میں آنسو آ گئے، حضور نے اپنا جھنڈا بھی عطا کر دیا، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ جب جناب شہادت ہو گئی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کہا ہم مصعب بن عمیر کو جناب شہید کو دفن کرتے ہیں تو ان کے جناب کفن اتنا چھوٹا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، اس لیے کہ جناب میرا غلام دین کے لیے سب کچھ دے کر گیا ہے، میرا غلام دین کے لیے اپنی قربانی دے کر گیا ہے، آگے کے وارث ہم ہیں۔ بس اتنی بات ہے، حضور سے وفا کرنی ہے، اگر یہ وفا ہو جائے گی، یہ بات
اگر یہ ہم حضور کا در چھوڑ کر دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش کریں گے تو پناہ کسی کو نہیں ملے گی، پناہ صرف اور صرف حضور کی بارگاہ میں ملے گی۔ ورنہ منافق عین اس وقت میں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے تھے، عین اس وقت میں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے تھے منافق، اور جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر جب حملہ ہوا میدان احد میں، عین اس وقت منافق نمازیں پڑھ رہے تھے اور جناب سجدے دے رہے تھے، اور عین اسی وقت میں حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھوم کر حضور کی ناموس پر پہرا دے رہے تھے۔ جو نمازیں پڑھ رہے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کو تو حضور نے کرتے بھی دے دیے، اپنے عبداللہ بن ابی کو 2 کرتے دیے، ایک مانگا 2 دیے، جنازہ بھی پڑھایا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ 70 بار بھی اس کی بخشش طلب کریں، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور ادھر جو سارا کچھ چھوڑ کر حضور کی عزت پر پہرا دے رہے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کی باری آئی تو حضور نے 70 بار اللہ سے بخشش طلب کی، اللہ سے جناب بخشش طلب کی حضرت امیر حمزہ کے لیے، اسد اللہ و اسد رسول ہی 70 بار بخشش طلب کرنے کے باوجود میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن جب شماس بن عثمان کا نماز جنازہ آیا تو صحابہ نے کہا حضور جنازہ، حضور نے فرمایا میں نے شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ یہ مومن ہے، یہ اللہ پر ایمان لایا، یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت کے پر ایمان لایا، یہ جناب تمام انبیاء پر ایمان لایا، یہ یا رسول اللہ آپ کا سچا پکا غلام ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شماس بن عثمان جب احد کے میدان میں مجھ پر حملہ ہوا اور سارے میرے دفاع کے لیے آئے، شماس بن عثمان بھی آ گیا اور میرے گرد ایسے گھومنے لگا، جب گھومنے لگا تو سارے تلوار تیر نیزے سب کچھ اپنے جسم پر کھاتا رہا، اتنی تیزی سے گھوما کہ کوئی چیز میرے تک نہیں آنے دی، کہا سارا کچھ اپنے جسم پر اپنی جان پر جھیلتا رہا، اسی حالت میں دنیا سے شہید ہو گیا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے، لیکن شماس بن عثمان جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اللہ نے جنت میں شماس بن عثمان کو وہ مقام دے دیا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں، اس لیے کہ تم میرے حبیب کی عزت پر پہلا دیکھ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، آپ اور میں نے، آپ مجھے بتائیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ ہماری شہادتیں یہ ہم نے جانیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ بتائیں بھائی کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ حضور کے لیے، ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، ہمارا جناب بچے بھی، ہماری سارا کچھ حضور کے دین کے لیے قربان ہے۔ لیکن انشاءاللہ قربانی احد میں ہوئی ہے تو خندق بھی تو ہوا ہے، پھر خندق ہوا ہے تو فتح مکہ بھی ہوا ہے، اور سارا کچھ انشاءاللہ ہوگا۔ یہ دین حضور کا ہے، یہ دین بابا جی نے کہا ہے کہ تخت پر آ کے رہے گا، یہ دین انشاءاللہ تخت پر آئے گا، ہم رہیں نہ رہیں، ہماری نسلیں دیکھیں، لیکن حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور انشاءاللہ ان سب ظالموں کو نیچے گرائے گا، ان بدبختوں کو نیچے گرائے گا، اور جس کا جتنا دل چاہتا ہے رستہ روک لے، جس کا جتنا دل چاہتا ہے زور لگا لے، جس کا ہم نے تو کہہ دیا ہوا ہے اب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری ہی جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔